نابینا نے بینا کو راہ دکھلائی۔ اس وقت میری عمر 30 سال تھی جب میری بیوی نے میرے پہلے بیٹے کو جنم دیا۔ میں آج تک اس رات کو نہیں بھولا سکا، کیونکہ میں رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا رہا، جہاں ہم لائنی باتوں میں رات گئے مصروف و مشغول رہتے تھے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ دوسروں کی چغلی کھانا، غیبت کرنا، ناجائز و حرام طور پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور ان کا مذاق اڑانا اس پر مستزاد تھا۔ دوسروں کو ہنسانے کا کام زیادہ تر میں ہی کیا کرتا تھا۔ میں ہی زیادہ تر چغلی و غیبت کرتا، اور میرے دوست سن سن کر کنکھلاتے اور قہقہے لگا لگا کر ہنستے تھے۔ مجھے وہ رات اب بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس رات میں نے انہیں خوب ہنسایا تھا۔ میں دوسروں کی نقلیں اتارنے کا عجیب ملکہ رکھتا تھا۔ میں اپنی آواز کو بدل کر اس شخص کی آواز کے قریب تر کر لیتا تھا جس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ جی ہاں، میں ہر کسی کا تمسخر اڑاتا رہتا تھا، اور خود میرے اپنے دوست بھی میرے ہاتھوں نہیں بچ پائے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی تھی تاکہ وہ میری زبان کے تیر و نشتر سے محفوظ رہ سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات میں نے بازار میں بھیک مانگنے والے ایک بھکاری کا مذاق اڑایا، اور انتہائی خطرناک حرکت یہ کی کہ اس کے سامنے اپنا پاؤں کر کے اسے ایسا اڑنگا لگایا کہ وہ بیچارہ ٹھوکر کھا کر گرا، اور پھر بیٹھ کر اپنے سر کو یوں پھیرنے لگا کہ گویا یہ کہہ رہا ہو کہ معلوم نہیں میں اسے کیا کہوں۔ میرے زوردار قہقہوں سے سارا بازار گیونج اٹھا، اور میں حسب عادت اس رات بھی بہت دیر سے گھر لوٹا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہے، اور اس کی حالت انتہائی قابل ترس نظر آ رہی تھی۔ اس نے کپکپاتی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، راشد، تم کہاں تھے؟ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں مریخ پر تو نہیں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تھا۔ نقاہت و کمزور کے اثر اس پر واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز سے کہا، راشد، میں بہت تکلیف میں ہوں، لگتا ہے بچے کی ڈیلیوری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک خاموش آنسو اس کے رخسار پر ڈھلک آیا۔ اب میرے اندر یہ احساس جاگنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں انتہائی بے پرواہی سے کام لیا، جبکہ میرا فرض یہ تھا کہ میں اس کا خیال رکھتا، خصوصاً جبکہ وہ 9ویں مہینے میں تھی۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ اسے میٹرنٹی وارڈ کے لیبر روم میں داخل کر لیا گیا، جہاں وہ کئی گھنٹے تکالیف و آلام برداشت کرتی رہی۔ میں بڑی بے صبری سے بچے کی ولادت کا انتظار کر رہا تھا، حتیٰ کہ میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور گھر چلا آیا۔ آتے ہوئے وہاں کے عملے کو اپنا فون نمبر دے آیا تاکہ وہ مجھے خوشخبری دے سکیں۔ 1 گھنٹے کے بعد فون کی بیل ہوئی، ریسیور اٹھایا تو ہسپتال والوں نے مجھے خوشخبری دی کہ تم ایری انگن میں ایک پھول کھل گیا ہے، جس کا نام میں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ سالم ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے ہسپتال پہنچا۔ جاتے ہی میں نے عملے سے اپنی بیوی کا کمرہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس ڈاکٹر صاحبہ سے مل لیں جو ڈلیوری کی اونچا ریچ تھیں۔ میں نے چلاوتی ہوئے کہا، کون سی ڈاکٹر صاحبہ سے مل لوں؟ مجھے سب سے پہلے اپنے بیٹے سالم کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے مل لیجیے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس محترمہ نے مصائب و مشکلات اور ازماشوں کے بارے میں گفتگو شروع کی، اور اللہ کی لکھی تقدیر و قضا پر خوشی و رضا کی تلقین کرنے کے بعد بتایا کہ میرے بیٹے کی دونوں آنکھوں کو بغور دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ شاید بینائی کی نعمت سے محروم نابینا ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے وہ نابینا بھکاری یاد آ گیا جسے سر بازار میں نے اڑنگا لگا کر گرایا اور لوگوں کو اس پر ہنسایا تھا۔ سبحان اللہ! سچ ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا، اور جو بوؤ گے سو وہ کاٹو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے شدید غم سے میری زبان گنگ ہو گئی۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ پھر مجھے میری بیوی اور بیٹا یاد آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے اس لطیف انداز نصیحت اور ملائم گفتگو پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی اہلیہ کو دیکھنے کے لیے چل دیا۔ میری بیوی غمگین نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی قضا و قدر پر ایمان رکھنے والی اور اس پر رضامند تھی۔
اس نے ہمیشہ مجھے لوگوں کا مذاق اڑانے سے باز رہنے کی ہی نصیحت کی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتی کہ لوگوں کی غیبت نہ کیا کرے اور نہ ہی کسی کی چغلی کھایا کرے۔ بیوی کو ڈسچارج کروا کر ہم ہسپتال سے باہر نکلے اور سالم بھی ہماری گود میں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کی کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ میں یہی سمجھتا جیسے کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں۔ جب کبھی وہ کسی وجہ سے زور زور کے ساتھ روتا تو میں بیڈ روم سے بھاگ نکلتا اور ڈرائنگ روم میں جا سوتا۔ تاہم میری اہلیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسے بہت ہی لاڈ و پیار دیتی تھی۔ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، میں اس سے نفرت تو نہیں کرتا تھا لیکن میں اس سے محبت بھی نہ کر سکا۔ سالم بڑا ہو گیا۔ اب اس نے گھسیٹ کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا گھسٹنا بھی کچھ عجیب قسم کا تھا۔ اس کی عمر 1 سال ہونے کو آئی تھی اور اس نے چلنے کی کوشش شروع کی تو ہمیں ایک نئے انکشاف کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ لنگڑا بھی ہے۔ اب تو وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی نے 2 دوسرے بیٹوں عمر اور خالد کو بھی جنم دیا۔ سالوں پہ سال گزرتے گئے۔ سالم بڑا ہو گیا اور اس کے دونوں بھائی بھی بڑے ہو گئے۔ میں گھر میں بیٹھے رہنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر ہی زیادہ وقت گزارا کرتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی میری اصلاح سے کبھی مایوس نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ میری ہدایت اور